الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کی تاکہ تم عقل کرو. سورہ حدید کی آیت نمبر 17 ہے. اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی سخت دلوں کو نرما دیتا ہے. ضلالت و گمراہی میں مبتلا لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. مشکلات اور سختیوں کو دور فرما دیتا ہے. جیسا کہ مردہ و بنجر زمین کو موسلا دھار باران رحمت کے ساتھ زندہ کر دیتا ہے. فرمایا: بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے. اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں. سورۃ الحدید آیت نمبر 18 اور 19. اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں اپنے نیک بندوں کے بعد اعمال کا ذکر کیا ہے اور پھر انہیں بشارت دی ہے. فرمایا: ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا. یعنی ایک کے بدلے میں کم از کم 10 گنا اور اس سے زیادہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک انہیں اجر دیا جائے گا. یہ زیادتی اخلاص نیت حاجت و ضرورت اور مکان و زمان کی بنیاد پر ہو سکتی ہے. جیسے پہلے گزرا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا وہ اجر و ثواب میں ان سے زیادہ ہوں گے جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا. پھر اللہ تعالی نے فرمایا: وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے. یعنی جنت اور اس کی نعمتیں جن کو کبھی زوال اور فنا نہیں. آیت میں المصدقین اصل میں متصدقین ہے، تا کو صاد میں مدغم کر دیا گیا ہے. پھر اللہ تعالی فرماتا ہے: والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں. بعض مفسرین نے یہاں وقف کیا ہے اور آگے والشہداء کو الگ جملہ قرار دیا ہے. صدیقیت کمال ایمان اور کمال صدق و صفا کا نام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی تلاش اور کوشش میں رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے. صحیح بخاری کی 6094 اور صحیح مسلم کی 2607 نمبر کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں صدیقین کا وہ مقام بیان کیا گیا ہے جو جنت میں انہیں حاصل ہوگا.
فرمایا جنتی اپنے سے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان کے کنارے پر دیکھتے ہو، یعنی ان کے درمیان درجات کا اتنا فرق ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یہ انبیاء کے درجات ہوں گے جن کو دوسرے حاصل نہیں کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری کے 3256 نمبر کی حدیث ہے، یعنی ایمان اور تصدیق کا حق جنہوں نے ادا کیا اللہ تعالیٰ ان کو یہ اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور شہید ہیں، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر، تو یہی لوگ ہیں جو صدیقین ہیں اور شہداء ہیں۔ عند ربہم، کہ ان کے پروردگار کے پاس۔ لہم اجرہم ونورہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ منافقین کس طرح سے بے نور ہو جائیں گے روز قیامت، اور مومنین کے نور سے جو آگے وہ بڑھنا چاہیں گے اسے بھی طرف کر لیا جائے گا ان سے، اور مومن آگے بڑھ جائیں گے اپنے اعمال کے نور میں، اور منافق وہیں پر کٹ کٹ کر جہنم میں گرنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم اجرہم ونورہم، ان مومنوں کے لیے ان کو اجر بھی ملنے والا ہے قیامت کے دن، اور پل صراط سے گزرنے کے لیے ان کا نور بھی اللہ تعالیٰ مکمل رکھے گا۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کے ساتھ تکذیب کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں، یہی لوگ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صدقات و خیرات کرنے والے مرد و عورت کی تعریف فرمائی ہے، اور ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گویا قرض حسنہ دیتے، جس کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں بڑھا چڑھا کر دے گا، اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ پھر مولا کریم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے، کہا اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، تو یہ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ صدیقین اور شہداء ہیں اپنے رب کے پاس۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بھی دے گا اور ان کا نور بھی۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کی تکذیب کی، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک لوگوں میں شمار فرمائے، اور برے لوگوں کی عادتوں اور خصلتوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔